سعودہ اس عذاب کو، اس مشکل کو کہا جاتا ہے کہ جسے برداشت کرنا انسان کے بس سے باہر ہو جائے۔ انہ فکر وقدر، اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آخر اسے کیسے روکا جائے؟ کیونکہ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین تھی کہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے بیت اللہ آیا کرتے، اور کچھ لوگ تجارت کے غرض سے بھی مکہ کی سرزمین آتے۔ انہوں نے سوچا کہ کس طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے، کس طرح نبی علیہ السلام کے ان فرامین کو جھٹلانے کے لیے کوئی راہ تلاش کی جائے۔ باہمی مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ اس بات کو مشہور کر دو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یہ شعر و شاعری ہے۔ کسی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ مجنون کے الفاظ کہے، کوئی کچھ کہنے لگا۔ ولید بن مغیرہ کو بھی لوگوں نے مدعو کیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم ایک عقل مند آدمی ہو، باشعور آدمی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیا بات اس کے بارے میں مشہور کی جائے؟ ولید بن مغیرہ کیونکہ سمجھدار تھا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہتے ہیں تو یہ قرآن مجید کوئی شعر و شاعری نہیں، اگر آپ علیہ السلام کے بارے میں دیوانہ کہا جائے تو یہ بھی سراسر جھوٹ پر اور جہالت پر مبنی ہے، اگر یہ کہا جائے یہ پچھلے قصے ہیں تب بھی اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ انہ فکر وقدر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے، ولید بن مغیرہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا رائے پیش کی جائے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدر، اس نے ایک اندازہ لگا لیا اپنے طور پر ہی، فقتل کیف قدر، تو اس کو ہلاکت ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، کیسا ہی برا اس نے اندازہ نبی علیہ السلام اور اس اسلام کے قرآن مجید کے بارے میں لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ نے فرمایا وہ پھر دوبارہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ لگایا۔ ثم نظر، اور پھر اندازہ لگانے کے بعد مجمع کی طرف اس نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اپنے پیشانی پر تیوری چڑھا لی۔ جب انسان کوئی بات سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کی پیشانی پر آثار آ جایا کرتے ہیں، سلوٹیں پڑ جایا کرتی ہیں۔ وبصر، اور پھر نہ صرف تیوری چڑھائی بلکہ منہ بسورنے لگا، ناگواری کا احساس اس نے کیا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر اسی پر ہی بس نہیں کیا، پیٹھ پھیر کر چلا گیا، اپنی پیٹھ اس طرف کر دی، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا کہ میں نے کتنی ہی اچھی بات سوچی ہے۔ فقال، اور پھر وہ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ لوگوں یہ بات مشہور کر دی جائے، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ تو کوئی جادو لگتا ہے کہ جس جادو کی وجہ سے لوگ ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا ہے، بیوی شوہر سے لا تعلق ہو چکی ہے، یہ تو کوئی جادو ہی لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں تفرقہ پڑ رہا ہے۔ سحر یؤثر، اور یہ جادو کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ پچھلے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس جادو کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا ہے، جس وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ حالانکہ جانتا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے غرور میں آ کر اپنی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اور یہ عجیب و غریب منطق اور فلسفہ اس نے گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، اس کے اس برے قول کی وجہ سے، اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اصلیہ سقر، ان قریب ہم اسے سقر میں داخل کر دیں گے، اسے سقر نامی ایک وادی کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور سقر جہنم کی
مختلف وادیوں میں سے، مختلف درکات میں سے ایک درگے کا نام سقر بھی موجود ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور وہ جہنم کی وادی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر نامی وادی کیا چیز ہے؟ وہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ جہنم پوری کی پوری ہی خطرناک ہے۔ جہنم کا ایک حصہ انتہائی غضبناک شدت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم اس قدر خطرناک ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو شدت کی وجہ سے گویا کھانے کے اوپر آ چکا ہے، اور جہنم نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا چلا جا رہا ہے، غضبناک ہو کر اتنی شدت میرے اندر آ چکی ہے، لہذا مجھے اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ تم سال میں 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ جہنم جب اپنی سانس کو باہر نکالتی ہے تو یہ گرمی کا موسم اسی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اور جب یہ سانس اندر کو کھینچتی ہے تو یہ سرد موسم بھی اسی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جہنم تو پوری کی پوری خطرناک ہے، عذابوں سے بھری پڑی ہے، خوفناکی ہی خوفناکی ہے، لیکن سقر نامی وادی انتہائی خطرناک وادی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر نامی وادی کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے خبر دے دی، لوگوں کو بتلا دیا، لا تبقی ولا تذر، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں، بلکہ وہ جہنم کا ایسا حصہ ہے جہاں کسی جہنمی کو اگر داخل کر دیا جائے، لا تبقی، نہ تو وہ اسے باقی رکھے گی، ولا تذر، نہ ہی اسے زندہ چھوڑ دے گی، یعنی جسم کو جلانا شروع کرے گی، تکلیفیں دینا شروع کر دے گی، جس کی وجہ سے نہ تو اس کی موت واقع ہوگی، نہ ہی وہ زندگی کے درمیان رہے گا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب اسپتالوں میں پہنچ جائیں، شدت کی بیماری انہیں لگ جائے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان ہوتے ہیں، نہ تو ان کی جان نکلتی ہے، نہ ہی وہ زندگی کی طرف لوٹتے ہیں، شدید تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے رحمت والا معاملہ کر دے، آسانی والا کام کر دے۔ تو جہنم کی یہ وادی اتنی شدید ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی، یہ جسم کو جلاتی رہے گی، گلاتی رہے گی، پھر دوبارہ جسم سالم ہو جائے گا، پھر دوبارہ عذاب وہ چکتا رہے گا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ مارے گی، ہمیشہ اس عذاب کا مزہ چکتے رہیں گے۔ لواحۃ للبشر، یہ انسان کے جسم پر موجود جو چمڑا ہے، جو کھال اور جلد موجود ہے، اسے مسلسل جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں ان کے جسموں کو جلایا جائے گا، اور جب ان کی کھالیں جل کر ختم ہو جائیں گی، بالکل جسم سے کھال کا نام و نشان مٹ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں، تو پھر اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ کھال انہیں دوبارہ لوٹا دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ مسلسل وہ اس عذاب کو چکتے رہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ کھال بدلنے کا عمل 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، بلکہ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ کیا جائے گا، مسلسل عذاب اسے چکتا رہے گا۔ لواحۃ للبشر، انسانی چمڑے اور کھال کو یہ سقر نامی وادی جلاتی رہے گی۔ علیہا 19، اور اس جہنم کے اوپر اللہ رب العزت نے انسانوں کو نگہبان نہیں مقرر کیا کہ کسی کے دل میں رحم آ جائے اور لوگوں کو وہاں سے بھاگنے دے دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ فرمایا علیہا 19، اس جہنم پر اگر محافظ بنایا گیا ہے، نگران مقرر کیا گیا ہے، تو 19 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے وہاں نگہبان مقرر کیا ہے۔ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے تخلیق کیے ہیں کہ انہیں جہنم کا داروغہ بنایا گیا ہے، وہ جہنم پر داروغے بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں، وہاں موجود ہیں، اور ان کے دلوں میں رحم دلی، محبت، ایثار، اخوت کوئی چیز موجود نہیں۔ کتنا ہی جہنمی پکارتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا کہ ان کو خلاصی مل جائے، نجات حاصل ہو جائے۔
کئی سالوں تک وہ پکارتے رہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے فریاد کر دے کہ ہمارا خاتمہ کر دیا جائے، ہمیں موت دے دی جائے تاکہ اس عذاب سے نجات مل جائے۔ کئی سالوں کے بعد وہ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی جہنم میں رہو گے، اسی عذاب کا شکار رہو گے، کیونکہ تم اللہ رب العزت کے نافرمان تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی علیہا 19 اس جہنم پر 19 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا، لوگوں جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں عذاب ہے عذاب ہے، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر بندہ 10 لوگوں کی جماعت بنا لے، اور ہر جماعت 10 افراد کی ایک فرشتے کو قابو کر لے، تو یہ 10 افراد کی جماعت ایک فرشتے کو قابو کرے گی، تو 19 فرشتوں کو قابو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہم جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح ایک کلدہ نامی ایک مشرک موجود تھا جو انتہائی جاندار تھا، پہلوان مشہور تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کشتی کرنے کی دعوت دی کہ مجھ سے لڑا جائے، طاقت آزمائی جائے، اگر میں ہار گیا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن کئی مرتبہ وہ مقابلہ کرنے کے بعد بھی اس کشتی میں، اس لڑائی میں ہمیشہ ناکام رہا۔ وہ کلدہ نامی شخص کہنے لگا، لوگوں 17 فرشتوں کو تو میں اکیلے ہی قابو کر لوں گا، تم تمام لوگ مل کر صرف 2 فرشتوں کو قابو کر لینا، ان فرشتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں وہ کہنے لگے۔ اسی طرح ایک اور یزید بن رکانہ نامی پہلوان موجود تھا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کرنے کی دعوت دی کہ آپ مجھ سے لڑیں، میں اسلام قبول کر لوں گا ہارنے کی صورت میں۔ ایک مرتبہ اسے شکست ہوئی، 2 مرتبہ اسے شکست ہوئی، لیکن جب تیسری مرتبہ اسے شکست ہوئی تو اس نے یزید بن رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ صحابی کا درجہ حاصل کر گیا۔ لیکن یہ کلدہ نامی بدبخت شخص یہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور شرک اور کفر کی حالت میں یہ مر گیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ کہنے لگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے ان داروغوں کو فرشتہ ہی بنایا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ان کی تعداد کو ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ ان کفار کو فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب مطمئن ہو جائیں، انہیں مزید اللہ کی ذات پر ایمان حاصل ہو جائے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان مزید بڑھ جائیں۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور اہل ایمان ان کے دلوں سے شکوک و شبہات بالکل زائل ہو جائیں۔ ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، اور کفار جن کے دلوں میں تیڑ موجود ہے، بیماری موجود ہے، جو منافق قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ بات کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طریقے سے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی سے نواز دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کے لشکروں کو، اللہ کی جماعتوں کو جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ نصیحتیں، یہ مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں، یہ انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے یہ ذکر کا باعث ہیں، نصیحت ہیں، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کر سکیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔